الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل أنبئكم، آپ فرما دیجئے کیا خبر دوں میں تمہیں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر کی، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، وازواج مطہرہ، اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور رضا ہوگی اللہ کی طرف سے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آیت نمبر 15 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے ان اسباب کو بیان کیا جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہیں، آخرت سے غافل کرتے ہیں. چنانچہ فرمایا لوگوں کے لیے خواہشات اور خواہشات کی محبت، اس کو زینت دی گئی ہے، سجایا گیا ہے. مثلا عورتوں کی محبت، اولاد کی محبت، خزانے سونے اور چاندی کے ان کی محبت، نشان لگے گھوڑے اور مویشی جانور اور کھیتی باڑی. فرماتے ہیں کہ جمع کیے ہوئے خزانے یہ اکثر تاجروں کے پاس ہوتے ہیں جو تجارت کرتے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار اور بڑا مال جمع کرتے ہیں. اسی طرح خیل المسومہ، نشان لگے گھوڑے، یہ بادشاہوں کا مال ہے. آج کے دور میں مختلف قسم کی گاڑیاں، مختلف قسم کے ٹینک، اور والانعام والحرث، مویشی اور کھیتی باڑی، یہ دیہاتوں میں رہنے والوں کا سامان ہے، اور عورتیں اور بیٹے یہ ہر ایک کی خواہش ہے. فرمایا کہ یہی دنیا کے وہ متاع ہے، یہی دنیا کی وہ سامان اور چیزیں ہیں جن میں لگ کر انسان
اللہ تعالیٰ سے غفلت اختیار کرتے ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اللہ کے ہاں بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ آج کے سبق میں فرمایا کہ جن چیزوں کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، جن چیزوں کی محبت میں تم نے رب کو بھلا رکھا ہے، اور تمہیں ان ساری چیزوں سے بہتر چیزیں بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان ساری چیزوں سے بہتر چیز کی؟ جتنی خواہشات تمہارے اندر ہیں، ان ساری خواہشات جن کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو، اس سے بڑھ کر، ان سے بہت بہتر تمہاری ضروریات پورے ہونے والی جگہ وہ میں تمہیں نہ بتاؤں؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم، وہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو دبایا اور جس نے دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا، تقوی کا معنی ہی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا امیر المؤمنین، کسی ایسے راستے سے کبھی آپ گزرے ہوں جس کی دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور بیچ میں چھوٹا سا راستہ ہو تو کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا کپڑے سمیٹ کر، جسم سکیڑ کر، تاکہ وہ کانٹے کپڑوں میں نہ پیوست ہو جائیں، جسم میں نہ لگ جائیں، بچ بچا کے وہاں سے گزرنا ہوتا ہے۔ فرمایا اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی بغاوت کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر جو بندہ گزر گیا نا، وہ متقی ہے۔ تو فرمایا جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ڈر ڈر کے، بچ بچ کے گزارا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے، ان کے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کیا ہے وہ دنیا میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے، اللہ ہم سب کو بھی لے جائے، آمین۔ اور وہاں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، بات چیت ہوگی، ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات میں اور اس بات چیت میں چونکہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جیسے یہ ساتھی بیٹھے ہیں، یہ والے ساتھی نہیں جو چھپ کے بیٹھے ہیں، اس طرح، ٹھیک ہے، سامنے جگہ پڑی ہے ادھر چھپ کے بیٹھے، یہ والے نہیں، اس طرح یعنی بیٹھنے کا انداز۔ انشاءاللہ جنت میں تو یہ بھی جائیں گے لیکن ہوں گے کسی سائڈ پہ، سامنے اس طرح یہ والے ہوں گے، اس والی سائڈ جو چھپ کے بیٹھے، سامنے جگہ چھوڑ کے، پتہ نہیں اس سائڈ پہ کوئی پیسے ایسے ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے یہ پتہ نہیں ہے مجھے۔ تو بارکہ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا جی، آمنے سامنے بیٹھو، قرآن کہتا ہے متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، کہ وہ بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں ہے جو ایک دوسرے کو بندہ دیکھے ہی نہیں۔ تو متقابلین، آمنے سامنے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے۔ اب اس دیکھتے ہوئے گپ شپ بھی ہوگی پھر، اور اس گپ شپ کے دوران آپس میں پوچھیں گے یار جنت میں آئے کیسے؟ نمازوں کی وجہ سے آئے، تبلیغ کی وجہ سے آئے، جہاد کی وجہ سے آئے، روزوں کی وجہ سے آئے، حج کی وجہ سے آئے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے آئے، کون سا عمل تھا جو ہمیں جنت میں لے کر آیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل جنت پھر وہاں یہ کہیں گے انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ وہ جو دنیا میں ہم اللہ سے ڈرتے رہتے تھے نا، بس اسی ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم کیا اور جنت عطا فرما دی۔ دکان پہ بیٹھا ہے بندہ، تولنے لگا ہے، دل میں ڈر آ گیا بھائی کوئی زیادتی نہ کروں کسی پر، بولنے لگا ہے دل میں خیال آ گیا بھائی کوئی ایسا بول نہ بولوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اسی طرح جو کام کرنے لگا دل میں خیال اللہ کی طرف گیا، انا کنا من قبل فی اہلنا مشفقین۔ وہ جو دنیا میں ڈر دل میں تھا نا، اور کبھی غلطی ہو جاتی تو توبہ استغفار، یا اللہ معاف کرنا غلطی ہو گئی ہے، بس یہ ڈر تو ہے نا دل میں۔ فرمایا اس ڈر کی برکت سے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اس لیے جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نماز پڑھ کے غرور نہیں کہ میں نے بڑا کام کر لیا، بلکہ استغفر اللہ، یا اللہ غلطی ہوئی تو معاف فرمانا۔
اے ہمارے جماعت والے ساتھی کہتے ہیں گشت سے واپس آؤ تو کیا کہو؟ استغفار کرتے ہوئے آؤ، یعنی ڈرتے ہوئے، اپنے کسی عمل پر فخر نہیں کرنا، اپنے کسی عمل پر غرور نہیں کرنا۔ وہ انا کننا من قبل فی اہلنا مشفقین، وہ جو ڈرتے رہتے تھے نا، بس اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ اور دوسرا کام، ایک تو یہ ڈر، انا کننا من قبل ندعوہ، وہ دنیا میں ہم اللہ کو پکارتے رہتے تھے، بیماری آئی یا اللہ صحت عطا فرما، تکلیف ہے یا اللہ تو اس سے نجات نصیب فرما، اور جناب کی ضرورت ہے یا اللہ یہ تو نے پوری کرنی ہے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا تو مجھے معاف کر دے۔ یہ جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا نا، اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے اور اللہ سے مانگتے رہتے تھے، ان دو باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر کی، دنیا کے نقشے، دنیا کی نعمتیں، اس سے بہت بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں؟ دنیا کی چیزیں جتنی بھی مل جائیں آخر فنا تو ہے نا۔ فرمایا کچھ نعمتیں جنت میں ایسی ہیں نا کہ جنت سے بھی بڑھ کر نعمتیں ہیں، جنت کی کچھ نعمتیں جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ فرماتے ہیں الخلود فی الجنت خیر من الجنہ، جنت میں جب یہ اعلان ہوگا کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں ہے، آج کے بعد تمہیں موت نہیں ہے، یہ نعمت جنت کی ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، بس ساری جنت مل جائے، نعمتیں مل جائے اور بندہ مر جائے تو فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے فرمایا کہ جنت میں جو خلود والی نعمت ہے نا، ہمیشہ رہنے والی، یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا محنت کر کر کے مکان بنایا، مکان تیار ہوا تو موت نے ہاتھ دبوچا اور دنیا کے اندر مکان چھوڑ کر چلے گئے، اس میں اور لوگ رہتے ہیں، اس کو رہنا نصیب نہ ہوا۔ تو جنت میں یہ نعمت ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں نے یہاں رہنا ہے، تمہیں موت کو نہیں۔ وجوار الانبیاء فی الجنت خیر من الجنہ، اور جنت میں جو انبیاء کی صحبت ملے گی نا، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ جو ماحول ملے گا ان کی صحبت ملے گی۔ ایک منٹ کے لیے سوچے تو صحیح، کتنا خوبصورت وہ منظر ہوگا جب ہم اپنے نبی کی زیارت کر رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا وہ خوبصورت منظر، اللہ میں نصیب فرمائے۔ تو فرمایا یہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی نعمت جب جنت میں رب کا دیدار ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے کیونکہ اپنے رب کا دیدار جو کر رہے ہوں گے۔ تو میں یہ نعمتیں وہ ہیں جو جنت سے بھی بڑی نعمتیں ہیں۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، کیا خبر دوں میں تمہیں ان دنیا کی نعمتوں سے بہت بہتر نعمت کی، للذین اتقوا عند ربہم، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے پاس بہت نعمتیں ہیں۔ کون سی نعمتیں؟ کا جنات، باغات ہیں، جنت کا معنی باغ۔ اسی طرح جنت جیم نون کا مادہ جہاں پہ آتا ہے چھپی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ جنت کی نعمتیں دنیا کی نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں، دنیا میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں 21ویں پارے میں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بندہ کوئی زیرو جان ہی نہیں سکتا کہ رب نے کیا کچھ ان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اس کی سوچ سے ہی باہر ہے۔ جنت چھپا ہوا ہے، اس کی ان نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ چھپا ہوا ہے، یہ غیب کا سودا ہے، جس نے کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں جنات، وہ باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ان میں نہریں ہیں اس پانی کی جو اتنا لذیذ ہوگا جس کا رنگ کبھی بدلے گا نہیں، ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، شراب کی نہریں، شراب کی
نہیں نہریں ہوں گی اور ان کے ساتھ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ پیالے رکھی ہوئی ہیں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ جنت کے خدام جنت کے خادم وہ پیالے لے کر پھر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں اور اہل جنت کو بھر بھر کے جام پلا رہے ہیں وَكَأْسًا دِهَاقًا پیالے چھلک رہے ہیں اس جنت کے شراب اور شربت کے ساتھ اللہ میں نصیب فرمائے آمین یسقون فیہا من رحیق مختوم ختامہ مسک فرمایا جنت کی خالص شراب پلائی جائے گی جس کی پیکنگ جو ہے وہ کستوری کے اندر ہوگی اس کی پیکنگ ایسی ہے ختام مہر وہ ایسی ہے اس کے اندر شراب کتنی لذیذ ہوگی اور ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں بیضاء لذت للشاربین ایک سفید رنگ کا شربت بھی ہوگا جو پینے والوں کے لیے بڑا لذیذ ہوگا لا غول فیہا نہ اس کے ساتھ کوئی سر درد ہوگا دنیا کے جیسے شراب اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے جو پیتا ہے نا ہوش میں نہیں رہتا بک بک کرنا شروع کر دیتا ہے فرمایا لا غول فیہا ولا هم عنها ينزفون نہ دماغ میں کوئی چڑھے گی نہ کوئی سر درد ہوگا نہ اس میں کوئی بیہودہ گوئی ہوگی لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما نہ اس میں کوئی گناہ کی بات کرے گا نہ اس میں کوئی فضول بولے گا الا قیلا سلاما سلاما صرف جنت کے اندر سلامتی والی گفتگو ہوگی کبھی جنت کے خدام آ کر سلام پیش کر رہے ہیں کبھی جنت کی حوریں سلام پیش کر رہی ہیں کبھی جنت کا داروغہ استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے اور وہ وہاں پہ سلام کرتا ہے قرآن بیان کرتا ہے کیسا استقبال ہوگا اہل جنت کا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا اہل جنت بڑے گروہ کے اندر بڑے پروٹوکول میں وہ جنت کی جانب چلائے جائیں گے حتی اذا جاؤہا جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے وفتحت ابوابہا آگے دروازے پہلے کھلے ہوئے ہوں گے وقال لهم خزنتہا جنت کے داروغے ان سے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین تم پر سلام ہو اللہ کے سلام ہو خوش ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے جنت کے داروغوں کے سلام الگ جنت کی حوروں کے سلام الگ خدام اور غلمان کے سلام الگ اور پھر سب سے بڑا تحفہ کیا ہوگا سلام قولا من رب الرحیم پھر رب کے سلام بھی اہل جنت کو آئیں گے سبحان اللہ کبھی جنت کے غلام پانی پلا رہے ہیں کبھی جنت کی حوریں پانی پلا رہی ہیں کبھی خود جام بھر بھر کے پانی پی رہے ہیں اور کبھی وسقاہم ربہم شرابا طہورا کبھی ان کا رب خود ان کو شرابا طہور پلائے گا اللہ فرماتے ہیں نزلا من غفور الرحیم یہ ساری نعمتیں اس لیے ہوں گی تم مہمان ہوگے تمہارا میزبان تمہارا اللہ ہوگا سبحان اللہ نزلا من غفور الرحیم اللہ میں نصیب فرمائے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں جس میں تم کھو گئے ہو جنات تجری من تحتها الانہار وہ فرمایا ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جن کے نیچے سبحان اللہ جنت کی وسعت کتنی ہے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں نا عرضها کعرض السماء والارض اتنی وسعت جیسے زمینوں اور آسمانوں کی وسعت ہوتی ہے یہ جو ایک جنتی کو ملے گی ہمارے پڑھتے تھے تو ایک بابا جی ادھر ساتھ بیٹھے سبق سن رہے تھے کہنے کہ استاد جی یہ اتنی زمین ہے کی کرساں اتنی زیادہ زمین کو ہم کیا کریں گے ہمیں تو تھوڑی سی کافی ہے استاد جی نے کہا بابا جی سیر نہیں کرنی ادھر سیر بھی تو کرنی ہے اور کام تو ہے کوئی عیاشی کرنی ہے سیر نہیں کرنی استاد جی سیر بھی کریں گے لیکن اتنی زیادہ استاد جی نے کہا اللہ کے بندے پیدل تو نہیں کرنی نا وہاں تو بس برق رفتار ہوگی بجلی کی رفتار ہوگی اور یہاں سے وہاں پہنچ گیا اور وہاں سے یہاں پہنچ گیا سبحان اللہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ جو تمہارے جی چاہیں گے وہ اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ جو تم مانگو گے وہ تمہیں وہاں ملے گا آؤ اس دنیا کے دھندے کی خاطر آخرت کی نعمتوں کو مت ٹھکراؤ
دنیا کا شراب منہ کے ساتھ گند لگا کے جنت کی شرابن طہورا سے کیوں محروم رہتے ہو؟ دنیا کے بیہودہ گوئی کر کے جنت کے نغموں سے کیوں محروم رہتے ہو؟ دنیا کی فوش گوئی اور بد کلامی اور بد اخلاقی کر کے گالی دے کر جنت میں رب کے کلام سننے سے کیوں محروم رہتے ہو؟ جنت میں دنیا میں گندی محفلیں اٹینڈ کر کے، غلط محفلوں میں بیٹھ کے، گندی سوسائٹی میں بیٹھ کے وہ جنت میں انبیاء کی صحبت سے کیوں محروم رہتے ہو؟ دنیا کی زندگی میں کھو کر، دنیا کی زندگی میں لگ کر، عورتوں کے پیچھے لگ کر جنت کی حوروں سے کیوں محروم رہتے ہو؟ دنیا کی ساری ان چیزوں کے پیچھے لگ کر آخرت کی ساری نعمتوں کو کیوں ٹھکراتے ہو؟ رب کہتا ہے یہ تمہیں جو نظر آ رہا ہے، جس کے پیچھے تم پڑے ہوئی ہو، یہ سب عارضی اور فانی ہے، اور میں اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ والی نعمتوں کی خبر دوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آگے فرماتے ہیں وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ہاں خالدین فیہا رہے گی، خالدین فیہا، یہ ساری نعمتیں ملیں گی اور ملیں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ملیں گی ہمیشہ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو لایا جائے گا ایک دمبے کی صورت میں، اور ایسے مقام پر جہاں جنتی بھی دیکھیں گے، جہنمی بھی دیکھیں گے، سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا کہ آج موت کو موت آ گئی ہے، جو جنت میں ہے وہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں ہے وہ جہنم میں رہے گا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، پاکیزہ، حور مقصورات فی الخیام، حوریں خیموں کے اندر بند کی ہوئی ہیں۔ کیسی حوریں؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ اس کو کسی انسان نے پہلے چھوا، نہ کسی جن نے اس سے پہلے چھوا۔ قاصرات الطرف، نگاہوں کو جھکانے والی، مؤدب کھڑی ہوئی، ادب کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو ایسے طریقے پر بنایا، خاص طریقے پر ہم نے سب کو کنواریاں بنایا، سب کو نوجوان۔ اس میں بوڑھی کو، وہ مشہور حدیث ہے، بوڑھیا نے کہا تھا یا رسول اللہ دعا کرو میں بھی جنت میں جاؤں، آپ نے فرمایا بوڑھی تو جنت میں جائے گی کوئی نہیں۔ وہ بڑی پریشان کہ تب مسئلہ خراب ہو گیا، رونے تک آئی، کیونکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی بندی، میں نے یہ تو نہیں کہا تو جنت میں نہیں جائے گی، اللہ تجھے جوان کرے گا اور تو جوان ہو کر جنت میں جائیں گے۔ تو یہ جنت کی نعمتیں، ایک مولوی صاحب بیان کرن، انہوں نے کہا جناب جنت میں بڑی نعمتیں ہوں گی، علی جنت جب جنت میں جائے گا نا ایک جنتی، ولی اللہ صاحب جنتی دیکھے گا تو خوبصورت حیران بیویاں دیکھ کر نا واہ جی واہ، دیکھتے دیکھتے حیران رہ جائے گا۔ ان کا آگے چلیے تو خدام ہے ابھی، اور بھی آگے اللہ نے نعمتیں تیار کی ہیں، آگے جائے گا جناب اس سے بھی خوبصورت، واہ جی واہ، وہ آگے چل، آگے اور بھی اللہ نے آگے جائے گا جناب تو خوبصورت خیمہ، خوبصورت خیمے میں جناب اور ہی حوریں، کہا اور آگے چل، اس کے آگے اور خیمہ، آگے جائے گا تو دنیا والی اس کی بیوی اس کی بیٹھی ہوگی، بندے کا استاد جی اتنے آ کے سارا کام ہی خراب کر دیتا ہے اتنے آ کے آخر تو سارا کام خراب ہی کر، یہ دنیا والی اگے بیٹھی اسی پھر ہوتے دیکھو اللہ دے بندے یہ دنیا والا مزاج نہیں ہوگا، اللہ اس کا مزاج بھی تبدیل کرے گا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اللہ اس کو خاص طریقے سے وہاں دوبارہ ریپیئر کرے گا، یہ والی اس طرح کی مزاج والی نہیں ہوگی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہ مثال تو اپنی دیتے ہیں لیکن واقعہ تو کسی کا مثال کے طور پر سناتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک جگہ میں پکڑا گیا فرنگیوں کی قید میں، انہوں نے مجھے کام پہ لگا دیا، مٹی اٹھا اٹھا کے لیا، تو کسی بندے نے دیکھا کہ یار یہ تو سادی ہے، وہ مثال ہی دیتے سادی ہے، تو اس نے جناب وہاں پہ نا مجھے 10 دینار کا خرید لیا، غلام خریدے جاتے تھے، خرید کر آزاد کیا، اور آزاد بھی کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کر دیا۔ کہتے جب نکاح ہوا تو اس میں مہر مقرر ہوا 5 دینار۔ کتنے دینار؟ کہتے بیٹی اس کی بڑی بدتمیز، جب بھی کوئی بات ہو تو وہی ہے نا میرے بابا 10 دینار دا تینوں خریدا ہی، میں بڑا شرمندہ پھر کوئی مسئلہ وہی ہے نا میرے والد نے تجھے 10 دینار کا خریدا تھا، میں نے کہا 10 کا خرید کر 5 میں بیچ دیا، آگے 5 مار رکھا تھا نا وہاں، 10 کا وہاں سے خریدا تھا اور 5 کا آگے سودا کر دیا میرا ساتھ، کہنے لگے۔ اور آگے شیخ سعدی لکھتے ہیں یہ بات لکھی، زینہار از کرین بد زینہار وقنا ربنا عذاب النار، فرماتے ہیں بچ ایسی بیوی سے بچ کے رہیں اور دعا مانگ اے اللہ ہمیں عذاب سے محفوظ فرما، یہ تو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، ان کا ایسی نہیں ہوگی جیسے تم نے سمجھ رکھی ہیں، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔
خیر فرماتے ہیں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں، پر حسد سے پاک، بغض سے پاک، نفرت سے پاک، اور اسی طرح کینے سے پاک، اور یہ ظاہری نجاستوں سے، حیض، نفاس، بول و براز سے پاک ہوں گے۔ ورضوان من اللہ، یہ ساری نعمتیں تو ہیں ہی ہیں، بڑی نعمت کیا ہے جی؟ اللہ کی رضا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، عیاشی ہے تو اللہ کی رضا نہیں، جہاں اللہ کی رضا ہے وہاں عیاشی نہیں۔ عیاشی میں بندہ لگ جائے اللہ ناراض ہے، جو شراب، کباب، زنا، بدکاری میں لگ جاتے ہیں اللہ ناراض ہے۔ عیاشی تو ہے، سکون بھی کوئی نہیں، اللہ کی رضا بھی کوئی نہیں۔ اور جہاں پہ نیک اعمال ہیں وہاں پہ عیاشیاں کوئی نہیں۔ جنت کے اندر عیاشی بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کروں، صحابہ اکرام کی وہ عظمت ہے نا، صحابہ اکرام کی وہ عظمت اور وہ شان ہے کہ میں اور آپ جو مرضی کرے نا ان کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام کو دنیا میں رضوان اللہ حاصل تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جنت میں جانے کے بعد یہ مقام حاصل ہوتا ہے، صحابہ کو اللہ نے دنیا میں عطا فرما دیا۔ ورضوان من اللہ، اللہ کی رضا، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، آپ فرما دیجئے کیا خبر دوں میں تمہیں اس سے بہتر کی، للذین اتقوا عند ربہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہوں گے بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، وازواج مطہرہ، اور بیویاں ہوں گی پاکیزہ، ورضوان من اللہ، اور رضا ہوگی اللہ کی طرف سے، اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے بندوں